بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے سے کوئی 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سڈول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجہ کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو آئے؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو۔ طاہر، میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں جو میں تم سے بار بار پہلے نہیں کہہ چکا۔ بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی۔ وہاں تم جیسے نوجوان کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں۔ چاہو تو اس باغ کے کانٹوں سے الجھ کر رہ جاؤ، چاہو تو اپنا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر لو۔ بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم۔ تمہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میرا خط پڑھ کر یقیناً تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر سکو۔ دربار خلافت پر ترک اور ایرانی امراء کا غلبہ ہے۔ وہ تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو۔ مدینے کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پر رشک کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا دوسرا جوہر سپاہ گری ہے اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ بغداد میں قاضی فخر الدین تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ عمارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا اور ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبد الملک بننے کے لیے نہیں، عبداللہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیرا ایک جوہری کو دکھایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار سے کم نہیں۔ میں نے ان میں سے 5 بڑے ہیرے رکھ لیے ہیں، وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خرید لوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو اپنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ شیخ نے کہا، اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی۔ ہاں، اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ اب چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ امین کہاں ہے؟ طاہر نے کہا، وہ میرے ساتھ جانے پر بضد تھا، میں نے اسے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔ گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے طاہر نے مسافے کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شیخ نے مسافے کے بجائے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آزما ہوگی۔ خدا تمہارے نیک ارادوں میں برکت دے۔ احمد سے بغلگیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہہ کر مسافے کے لیے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، لیکن احمد نے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوا اور بوڑھے شیخ نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ نہیں، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کر نوجوان نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے اسے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے ایک مجاہد کے گھوڑے کی سعادت سے محروم نہ کرو۔ اگر صدیق اکبر اسامہ بن زید کے گھوڑے کی باگ تھام کر اپنے سر مبارک فخر سے اونچا کر سکتے تھے تو مجھے بھی آج اپنی خوش بختی پر ناز ہے۔ بڑھاپے میں میرے نحیف ہاتھ اگرچہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان میں تمہارے گھوڑے کی باگ تھامنے کی قوت ابھی تک باقی ہے۔ خوشبخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھاپے میں بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں۔
احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے نخلستان سے باہر نکلے۔ وہ کچھ دور اور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن طاہر نے کہا، آپ زیادہ تکلیف نہ کیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بیٹا، وہاں جا کر سو نہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا، وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ بغداد کے امراء کے ہوشیار اور چالاک نوکوں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور ایثار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوقی نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے فاتحین کی قیادت میں آرمینیا، ایشیائے کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ سن 463 ہجری میں سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے اسلام کے سیلاب کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی اپیل کی۔ پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوقیوں کی تلوار کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منفعت کے لیے سلجوقیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھی، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف سے عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا، اور 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امڈ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر عیسائیوں نے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ قریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی کی شخصیت میں نمودار ہوا، اور اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا، اور وہ ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے بچ گیا۔
لیکن 584 ہجری میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندر اقبال کے بوسے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوقیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گردیدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی الغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوان کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین لے گیا۔ ہلال و صلیب کے معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے، لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا، اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرا ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا شوق اس قدر نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کے بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہ محسوس کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں؟ وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ ساتھ تلوار کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ بھائی ذرا آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی معرکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں نہ ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب دیا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلا لاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد،
پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے خسیانہ ہو کر کہا، تمہارے یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید کی فتوحات کے واقعات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم کی فتوحات کے حالات نہ بتائے ہوں، اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کا نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر قیصر و کسریٰ کے تاج رونٹ ڈالے تھے۔ خالد بن ولید کے زمانے کی اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، آپ میرے سالار ہیں۔ میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوشامد ان میں خود پسندی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک عضو معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ ابھی سے انہیں خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کے بجائے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ بڑی سے بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیمہ ہو کر بولا، سلطان! سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو۔ 6 ماہ بعد میں خود تمہارا امتحان لوں گا۔ اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی۔ اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ احمد اور یوسف آگے بڑھ کر سلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینے سے آیا ہوں، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے قریباً 6 ماہ گزر چکے، اور یوسف کو کوئی 5 دن۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میرے متعلق غلط توقعات ظاہر کرنے کے مجرم ہو، تمہیں کیا سزا دوں؟ احمد نے کہا، اگر آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردست، میں تمہاری زبان سے متاثر ہوا ہوں۔ مجھے تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں، اس لیے تمہیں 12 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ اور یوسف، تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی سی خود اعتمادی ہے۔ ممکن ہے کہ تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سردست، تمہیں 5 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جواں مردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں۔
اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کے بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میرے لیے نہ صرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روپوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔